آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث من عمل الابرار اقامت الفرائض و اجتناب المحارم و احتراز من غفلت من الدین۔ بہت ہی آج کی گفتگو مختصر ہے مگر اہمیت کی حامل ہے۔ میں آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ واجبات کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ محارم اور محرمات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ احتراز من غفلت من الدین، اور دین میں غفلت کرنے سے خود کو بچاتے ہیں۔ تو دین سے غفلت نہیں برتنا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں جو چیز سب سے آسانی سے چھوٹتی ہے وہ دین ہے۔ تو یہاں امام فرما رہے ہیں کہ نیک بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ نیک بندوں کی 3 یہ خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ واجبات کی انجام دہی، اور یہی 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ روز قیامت نہ مستحبات کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ مکروہات کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ مباحات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا اگر جائے گا تو 2 ہی چیزوں کے بارے میں، آپ نے واجبات انجام دیے یا نہیں دیے، محرمات سے پرہیز کیا یا نہیں کیا۔ محرمات کو ایک بار بات کیا سکتے ہیں۔ جی حرام کام دیکھیے، کچھ کام کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے اور کچھ کاموں سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور جس کے بعد عظیم ثواب کا ذکر کیا اور جنت کی بشارت دی، وہ واجبات میں سے ہے۔ واجب امور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارتیں پیش کی ہیں۔ اور محرمات گناہ کبیرہ ہیں۔ وہ گناہ، یوں تو ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے حرام ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ عرفاء کے نزدیک یہ تقسیم بندی کوئی تقسیم بندی نہیں ہے۔ نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ لیکن جن بڑے گناہوں کے بعد اللہ نے عذاب کی وعید دلائی اور ڈر دلایا ہے، اس کو محرمات کہتے ہیں۔ اس سے بچنا ہے، یہاں تک کہ وہ مستحب عمل جو آپ کے واجب کو نقصان پہنچائے اس کو بھی ترک کرنا ہے۔ تو لوگ انگوٹھی کا خیال رکھتے ہیں، سفید کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جوتے کے رنگ کا خیال رکھتے ہیں، خضاب کا خیال رکھتے ہیں، عطر کا خیال رکھتے ہیں، مجلس کا خیال رکھتے ہیں، نظر کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مستحبات ہیں، مگر جس میں پوری قوم گھری ہوئی ہے، گرفتار ہے، اور اس سے کہیں زیادہ کمال یہ ہے کہ خود ساختہ باتوں کو واجبات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے رجب کی نظر کے لیے جس طریقے کا اہتمام ہوتا ہے، اور گھروں میں جس طریقے کے قانون ڈھالے گئے ہیں کہ آپ وضو کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، لیکن آپ پیر دھوئے بغیر اگر اندر آ جائیں گے تو آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا، یہاں پر کہتے ہیں رجت لگ جائے گی۔ جی ہاں، تو اس حد تک ہمارے پاس غیر دینی باتیں دین بن کر ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں، بچے کی چھلا چھٹی کے معاملے میں، یا پھر جو ہے اپنے امراض کی صورت میں کہتے ہیں کہ فلاں گھر منحوس ہے، اگر وہاں رہیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں دن منحوس ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگر مر گیا تو چہلم اگر آپ کریں گے تو کچھ دن کم کر کے کیجیے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں کسی اور کی موت ہو جائے گی۔ اسی لیے چہلم تو کہتے ہیں، مگر 40ویں دن چہلم نہیں ہوتا ہے، یہاں پر کچھ دن کم کرتے ہیں یا کچھ دن زیادہ کرتے ہیں۔ برسی کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ خرافات کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف دن کے بڑھا دینے اور گھٹا دینے سے آپ کو مشکل سے نکال لے گا، اور اگر وقت پہ کام کریں گے تو جو ہے اپنے آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے کی خرافتیں دین بن کر ہمارے درمیان ہیں،
اور جب کہتے ہیں ہم بزرگوں سے کہ ہم طالب علم ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں، کم سے کم ہم سے تو مت کہیے، تو کہا کہ ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ جی یہ ہم سے کہتے ہیں، بزرگ جو سمجھتے تھے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی سمجھ جائیں، تو الٹا مولوی کو ہی پڑھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر نکاح اور طلاق کے وقت تو مولوی بھی، اور خصوصاً اگر خود اس کی شادی ہو، اور بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ کتنے رسوم ہیں جو بہن انجام دینا چاہتی ہے، والدہ انجام دینا چاہتی ہیں، والد صاحب انجام دینا چاہتے ہیں، اس علاقے کا مخصوص صحرا، اس علاقے کا مخصوص سر پہ باندھنے والا شملہ، تو اب اس کی رعایت آپ کہیں کہ میں لباس رسول میں بیٹھوں گا تو کہیں گے کہ نہیں، شادی بار بار نہیں ہوتی ہے، ہمارے بھی ارمان ہے۔ تو خیر اگر کوئی چیز اصل دین سے نہیں ٹکراتی ہے تو مستحبہ اس اور مباحات میں سے ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض چیزیں تو باضابطہ خرافات ہیں، جیسے سالی کے ہاتھ سے مثال کے طور پر وہ چاول پھینکیں گی اور نہ جانے کیا کیا کریں گی، تو جو بھی مطلب نامحرموں سے تعلقات، اور خاص طور پہ مرد کا زنانے میں جانا اور ان رسموں کی ادائیگی، یہ حرمت شرعی رکھتی ہے، مگر ہمارے پاس کیا ہو گیا، وہ حصہ بن گئی ہے، اور اس میں بھی مولوی کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ بہت ساری خرافات میں مولانا کو باضابطہ دعوت دی جاتی ہے، ارے آپ عالم دین ہو، کہ آپ کے ہوتے ہوئے جیسے اپنے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو آپ روک دیتے۔ اب وہ بیچارے مروت میں کہ اتنا احترام سے انہوں نے بلایا ہے، میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، میں خاموش بیٹھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض تو دل سے راضی ہوتے ہیں، یعنی وہ پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں خرافات کے بارے میں، تو وہ اسی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور باضابطہ آنے والے مولویوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جب تک آپ عوام کے رنگ میں ڈھلیں گے نہیں، وہ آپ کو قبول نہیں کریں گے، جب تک وہ آپ کو قبول نہیں کریں گے آپ مقبول نہیں ہوں گے، اور آپ مشہور نہیں ہوں گے، آپ کو کی کوئی بات سنے گا نہیں۔ تو نتیجتاً بہت ساری باتیں، تو یہاں پر امام نے کچھ نہیں کہا، مستحبات کے بارے میں نہیں کہا، سرما لگانے کے بارے میں نہیں کہا، گوشت کھانے کی برکتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لباس پہننے کی برکتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو کس بارے میں بتایا کہ بھئی حرام سے پرہیز اور جیسے اپنے واجبات کی ادائیگی، انہی دو باتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ اور ان دونوں باتوں میں کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دین میں غفلت کی وجہ سے۔ اب اصل بات جو آپ فرمانا چاہ رہے ہوں گے کہ ایک فہرست بیان کی جائے مستحبات کی، مکروہات کی، واجبات کی اور محرمات کی، تو اس درس میں وہ چیز ممکن نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے وہ۔ تو باضابطہ آیت اللہ مشکنی کی ایک کتاب ہے واجبات و محرمات، صرف کتاب کا نام ہی واجبات و محرمات ہے، اس کے اندر پوری ایک فہرست ہے۔ اسے ہم لوگ صرف اور صرف عبادت کے بارے میں ہی جانتے ہیں، جو کچھ بھی احکام جانتے ہیں، اور جو کوئی بھی ہم سے پوچھے گا، غسل کا طریقہ پوچھے گا، تیمم کی باتیں پوچھے گا، وضو کے بارے میں پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، بہت بار روزہ، حج کی نوبت کم آتی ہے تو کم سوالات آتے ہیں، زکوٰۃ اور خمس تو پھر اور بھی کم، ٹھیک ہے، تو پھر تولا و تبرہ کے بارے میں جتنا دل چاہے پوچھ لے۔ تو ٹوٹل یہ ہے کہ جیسے اپنے ہمارے پاس واجبات بھی بہت چنندہ ہے، 10 میں سے بھی چنندہ ہے، اب کتنے یہاں بتائے جائیں، تو انشاءاللہ وہ ایک فہرست میں آپ کی خدمت میں دے ہی دیتا ہوں، وہ اس کی ہاں اس کے بعد اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے تو پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں سب چیزیں ایک جگہ نہیں ہے، زیادہ تر سود کے مسائل تجار کے لیے ہے، وہ گھبراتا ہے، تو تجارت کے مسائل وہ زیادہ پوچھے گا، مولوی کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، اس کا خود گزر بسر دوسروں پہ چل رہا ہے، خمس بھی نکالنے کی نوبت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نہیں ہے۔ دوسری روایت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جانب سے، یہ بھی بہت اہم ہے عزیزو، جب تک ان باتوں کی طرف ہم خود توجہ نہیں کریں گے
یقین مانیے کوئی ہماری زندگی بدل نہیں سکتا۔ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، ایک مومن کو 3 خوبیوں کی ضرورت ہے۔ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے توفیق، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور یقیناً اگر آپ نیکیاں اپنی زندگی میں کر پا رہے ہیں، اتوار کے دن وقت نکال پا رہے ہیں، انفاق کر پا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر پا رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے نفقہ تلاش کر رہے ہیں، تو یہ سب آپ کی توفیقات میں شامل ہے۔ وقت پہ اگر نماز پڑھ پا رہے ہیں، یہ آپ کی توفیقات میں شامل ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف توجہ نہ کرتا اور آپ کو غفلت سے نکال کر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ان کاموں کی طرف متوجہ نہ کرتا تو ہم ان نعمتوں سے بھی محروم ہوتے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم ہیں، لیکن جو کچھ ملا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی جانب سے توفیق طلب کرنا ہے۔ یہ مکارم الاخلاق میں ابتدائی جملات میں امام سید سجاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں وہ طلب توفیق ہے کہ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کر سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا کرم جو پروردگار عالم کا ہوگا کہ اللہ کی جانب سے توفیق ہمیں ملے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وواعظ من نفسہ، آپ کا ضمیر جن باتوں کو غلط کہتا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ جو چھٹی حس ہے اور جو ضمیر کی آواز ہے، جو عقل کی جانب سے اور دل کی جانب سے کسی گناہ کو انجام دیتے وقت انسان خود بخود محسوس کرتا ہے کہ یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، تو اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی آواز کو نہیں سنتے، ہم اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ بعض اوقات جو فطری سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم اس کو ایزی لے لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہن کو مشغول رکھتی ہے اور ہمیں خود اپنے آپ میں شرمندہ رکھتی ہے۔ اور اگر واقعاً انسان اپنے نفس کو جانچنے کی کوشش کرے تو دیکھے گا کہ وہ نہیں ہے جو وہ دوسروں کو دکھا رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے با اخلاق ہے، اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہے، لیکن خود اس کا ضمیر ویسا پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ تم جو چاہے کرو اور اس کی اندرونی خصلتیں باہر آ جائیں تو انسان وحشی جانور کی طرح دکھائی دے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انسان خود کو نہیں پرکھتا ہے۔ اگر کوئی عارف ہوگا، کوئی حقیقی مومن ہوگا تو وہ روز اپنا محاسبہ کرے گا اور یہ جانچنے کی کوشش کرے گا کہ میں کیسا ہوں۔ لوگ تو ہر دن کو جانچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج میں نے کچھ نہیں کیا، زیادہ کی تو میں نے ترقی کی، کچھ نہیں کیا تو میں نے کچھ ترقی نہیں کی، اور اگر میں نے غلطیاں کی تو میرا دن تو کل سے بھی برا گزرا، اور وہ اس کے اوپر کف افسوس ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ در حقیقت خود شناسی کا آئینہ ہے جو ہر کسی کے سامنے ہونا چاہیے، مگر یہ سخت کام ہے بہت۔ خود شناسی عذاب ہے یا رب، آئینے کو سیاہ کر لیں گے۔ خود شناسی یعنی خود کو پہچاننا اور سیلف بلڈنگ کی کوشش کرنا۔ جی ہاں، خود شناسی عذاب ہے یا رب، آئینے کو سیاہ کر لیں گے۔ تو لوگ خود کو پہچاننے کے بجائے آئینے پہ ہی رنگ پوت دیتے ہیں کہ دکھائی نہ دے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، کہ جیسے اپنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اگر صحیح سے دیکھیں گے تو آئینہ میں پورا کالا دکھے گا؟ نہیں، آئینے میں ہماری صحیح تصویر دکھے گی۔ یا تو ہم الزام لگائیں گے یا تو آئینہ خراب ہے یا آئینے کو ہی کالا کر دیں گے۔ خود شناسی عذاب ہے، خود شناسی عذاب ہے یا رب، آئینے کو سیاہ کر لیں گے۔ اچھا، آئینے کو سیاہ کر لیں گے، جی ہاں۔ تو اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا کب ہے؟ دیکھیے خصوصاً، یا اس کو ایک لطیفے کی شکل میں بیان کروں کہ ایک عورت، ایک لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے، اس کو لاکھ درجے سمجھانے کی کوشش کی، آخر میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ بتاؤ تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں کماتی ہوں، دھماتی ہوں، میری اپنی زندگی میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم جو کوئی بھی کام کرو گی اگر کسی دن کوئی غلطی تم سے ہو جائے تو کیا تم اس غلطی کو قبول کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں کیوں قبول کروں گی؟ تو کہا بس اسی کے لیے شوہر چاہیے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اگر کہہ بھی دیا جائے کہ تم نے یہ غلطی کیا، آپ اپنے دوست کے احترام میں اس کی غلطیاں اس کو گنائی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بری الذمہ کرے گا، کہے گا کہ نہیں میں نے یہ غلطی نہیں کی. کوئی انسان اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کی گردن پہ یہ ذمہ داری ڈال دے. قوم سے پوچھیے کہ کیوں آخر اتنی بے دینی؟ کہا کہ نہیں علماء اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے. علماء سے پوچھیے جناب عالی یہ کیا حالت ہے؟ قوم بیدار نہیں ہے. ہم تو جی ہاں قوم بیدار نہیں ہے. ہم اتنی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھیں گے اگر ڈھول باجا اگر تم رکھو گے، تو وہ پہلے ہم سے نکاح پڑھواتے ہیں، پھر گلی میں جو تم نے ڈھول باجے والے کو پہلے سے تیار رکھتے ہیں، نکاح ہونے کے بعد پھر ڈھول باجا کرواتے ہیں. تو یہ حال ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی، کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم شیطان کی گردن پہ ڈالتے ہیں. تو روز قیامت شیطان کہے گا کہ میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، قبول تم نے کیا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا. لیکن انسان کی آزاد طبیعت ایسی ہے کہ وہ کبھی کوئی غلطی اپنی قبول نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں کرتا تو کیسے کریں لبیک؟ مطلب کہ فطرتاً جو ہے آدمی اپنی غلطی ماننے کی فطرتاً ایسا نہیں ہے، فطرتاً نہیں ہے. فطرتاً اگر ایسا ہوتا تو ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا نہیں، وہ تو آپ کے وجود میں موجود ہے. مگر ہم جو ہے تو اپنے فطرت کو دباتے ہیں. جہاں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ سب ہمیں قبول ہے. عید قبول ہے، روزہ قبول نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کیا اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں کہ عید نہ کریں اور بکرا نہ کاٹے؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، لیکن ہر بچے کے نام سے بکرا کاٹیں گے، چونکہ وہ آپ کو پسند ہے، وہ شو آف کرنا پسند ہے، وہ پیسہ خرچ کرنا پسند ہے، وہ لوگوں کو دکھانا پسند ہے، گائے کاٹنا پسند ہے. تو وہ آپ کو پسند ہے، دین کا وہ حصہ. لیکن جو دین کا حصہ آپ کو پسند نہیں، آپ اس کا انکار کرتے ہیں. تو ضمیر تو آپ کو جھنجھوڑتا ہے، ہم ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے ہیں. یہاں پر اسی کی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا نفس تمہارے واعظ ہے، تو اگر میں واعظ بنوں، کوئی دوسرا واعظ بنے، تو ہم غالب کی طرح جو تو اپنے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ اب شعر یاد نہیں آ رہا ہے، کہیں گے کہ جو ہم نے تم کو دوست سمجھا تھا، تم تو واعظ بن گئے اور ہم کو یہ ٹوکنے لگے وہ ٹوکنے لگے. تو سب سے پہلے ہمارے ٹوکنے سے پہلے خود ہمارا ضمیر ہم کو ٹوکتا ہے. اور خاص طور پہ عزیزو اخلاقی برائیاں فطری ہے، مذہب سکھائے یا نہ سکھائے. کچھ موٹی باتیں اخلاق کی ہے کہ چوری بری چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، گالی گلوچ بری چیز ہے. آپ کو یہ عمل انجام دیتے ہی خود بخود ایک شرم سی محسوس ہوگی. ہاں کچھ چیزوں میں دین آ کر آپ کو بتاتا ہے. مثال کے طور پر پیسہ خرچ کرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ اچھی چیز ہے. مگر دیکھیے دین آ کر بتائے گا کہ کتنا خرچ کرنا بری چیز ہے اور کتنا خرچ کرنا اچھی چیز ہے. کہاں پہ خرچ کرنا؟ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا میں اچھائی کی بات کر رہا ہوں، اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھے کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. برے کاموں میں کم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے. اور جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے. تو کون سی چیز کنجوسی ہے، کون سی چیز اسراف ہے، کون سی چیز تبذیر ہے، اسے آگے کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ یہ آپ کا ضمیر نہیں کر سکتا. یہاں پر آپ کو دین کی ضرورت ہے. ضمیر بس اتنا بتا سکتا ہے کہ بخل بری چیز ہے.
مگر کون سی حالت بخل میں آتی ہے، کون سی چیز بخل میں نہیں آتی ہے، اس کو کون بتائے گا؟ دین بتائے گا۔ اسی طریقے سے بزدلی، خوف زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر اللہ سے ڈرنا تعریف کے قابل ہے، ظالم سے ڈرنا بزدلی ہے، بزدلی ہے، یہ عیب کی بات ہے، یہ انسان کی شرمندگی کا سبب ہے۔ تو اس کو آ کر کون بتائے گا؟ اس کو آ کر دین بتائے گا۔ تو ایک طرف اپنے نفس کی واعظ کو بھی سننا ہے، نصیحت کو بھی سننا ہے، اور ساتھ میں دین کو بھی دیکھنا ہے۔ اور یہ وقت میں تو سمجھتا ہوں بچپنے میں تو ہم دین میں ڈھلتے ہیں، رنگ میں ڈھلتے ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے بچپنے میں ہماری لاکھ تعریف کی جائے ہم قابل تعریف نہیں ہیں، کیونکہ وہ در حقیقت چونکہ ماں باپ ہمارے اس کام سے خوش ہیں یا اس کام سے انعام ملتا ہے یا قوم کے بڑے بزرگ آپ کا سر کاندھا تھپتھپاتے ہیں تو آپ کو یہ کام اچھے لگتے ہیں، مگر دین کی لذت محسوس کرنے کا زمانہ یہ ہے جب آپ دین کو خود سمجھ رہے ہیں اور کسی عمل کو اچھا سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، کسی عمل کو برا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ دین کی لذت کا زمانہ، دین کو محسوس کرنے کا زمانہ۔ ادھیڑ عمر بھی نہیں ہے، اس وقت تو بہت سارے کام ہم غلط کر چکے ہوں گے، اس وقت بہت سارے ہاں نہیں ابھی آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، اور کم از کم میں آپ کو جوان کہہ کے خود کو بھی اس کیٹیگری میں رکھوں جی جی نہیں یقیناً ایسے ہی ہے، یقیناً مثلا ایک دم جیسے اپنے قبر میں پیر لٹکا ہوا شخص بہت حجاب کے بارے میں بات کر رہا ہے، میری آنکھیں پاک ہیں اور فلاں ہیں، تو کہا کہ بھائی آپ کے پاس وہ جوش ہی نہیں رہا ابھی، آپ ایسی باتیں کریں گے تو کون سا بڑا کمال ہے یہ جوانی میں کرتے تو پتہ چلتا۔ تو یہ جوانی ہے، دین کی لذت جوانی میں ہے، اسی لیے ایک جوان مومن کی ایک رات کی ایک رکعت عبادت بڑھاپے میں انجام دینے والی 70 رکعت عبادتوں سے بہتر ہے۔ اچھا، دین فہمی کا زمانہ بھی جوانی ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دین میں اگر ہم غور و فکر کر کے کسی چیز کو سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ ان نشستوں کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ موقع ہے، بعد میں ہم صرف افسوس کریں۔ میرے پاس کل ہی ایک برادر آئے جو گوپن پلی میں رہتے ہیں، شیعہ ہیں، آٹو چلاتے ہیں پیشے سے، ایک عمر ڈرائیونگ میں گزر گئی، اپنے بچوں کی فکر ان کو رہی، ان کی شادیاں کر دی، ان کو پڑھایا اور قرآن تک نہیں پڑھا، اور آئے مجھ سے کہا کہ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی، کم سے کم اب پڑھ لوں۔ بتائیے یہ موقع بھی کتنوں کو ملتا ہے؟ اگر صحت ساتھ نہ دے، اگر کوئی فرد آپ کو نہ ملے تو آپ وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ کرم ہے خداوند عالم کا کہ ہم اپنی جوانی میں دین کو محسوس کرنے کے قابل ہیں۔ اور انقلاب اسلامی ایران میں ایران میں رہتا تھا تو بہت مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم میں اپنی زندگی میں ایک اسلامی حکومتوں کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے قابل تو ہوا کہ اللہ نے مجھے وہاں رکھا اور میں وہاں پر حجاب کو دیکھ سکا، اور جو اپنے حرمت شراب خوری کو دیکھا کہ ایک جگہ بھی دکان نہیں ہے، اور وقت پر عبادتیں اور گلدستے مسجد سے جو اپنے اذانیں سننے کا موقع ملا، ہر جگہ ایک پاکیزگی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہی پلٹ کر یہاں پر آئے تو وہ چیز نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اکثریت جو کفار کی ہے ان کے پاس وہ چیزیں محترم نہیں ہیں جو ہمارے نزدیک ہیں، تو ہم اس لذت کو یہاں محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اسی بات کے اوپر ایرانی فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہم سے بہتر ہو، ہم کو تو سب چیزیں بچپنے سے مل گئی تو ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں۔ مگر وہاں اتنی تہاجم فرہنگی یعنی ثقافتی یلغار اور سافٹ وار کے باوجود تم لوگ اپنے آپ کو دین سے محفوظ کر رہے ہو، جبکہ تم کو آزادی ہے کہ حجاب کرو یا نہ کرو،
شراب پیو یا نہ پیو، سیکولر رہو یا نہ رہو، اس کے باوجود تم نے دین کو انتخاب کیا، حجاب کو انتخاب کیا۔ یہاں تو حکومت ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو حکومت ہم پر قانون کا شکنجہ کسے گی، لیکن تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے، پھر بھی تم دین کی پابندی کر رہے ہو۔ دیکھیے ان کو ہماری کس خوبی کی تعریف ہے اور ہم کو کس چیز کی تمنا اور آرزو ہے۔ ہم امام زمانہ کی حکومت کی دعا کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حکومت پاکیزہ امنیت والی دیکھ لیں، کہ جس کو دیکھنے کے لیے برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ تو بتائیے کون سی زندگی اچھی ہے؟ تو یہ کب ہوا؟ تب جب ہم نے دین کی طرف توجہ کی اور اپنی نفس کی بات کو سنا، اور وہ تڑپ اگر ہمارے اندر مٹ جائے کہ ہم کو ایک اسلامی حکومت چاہیے، امام زمانہ کا وجود چاہیے، اور ہم کو امام زمانہ کا منتظر بننا چاہیے، ان کے ناصرین میں شمار ہونا چاہیے، تو پھر اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی، اس کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ وہ خوبیاں اگر ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں تو پھر ہم وہ لذت محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دین کہنے کا مطلب میرا خلاصہ یہی ہے کہ دین کو ہم فقط نام کے طور پر ایک آئیڈینٹی کارڈ بھرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ دین ہماری ضرورت ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مسیحی ہو جائے، سکھ ہو جائے، کافر بن جائے کچھ، مگر انسان بغیر دین کے تو نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی دین کو اپنائے، سمجھ کے اپنائے۔ تو امام یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ ایک توفیق چاہیے اللہ کی جانب سے، اور ایک نفس کی طرف سے واعظ چاہیے۔ سب سے بڑی سخت بات یہ ہے، اور آج کے زمانے میں یہ مزاج ختم ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ وَقُبُولٍ مِّمَّنْ يَنصَحُ، جو تم کو نصیحت کر رہا ہے اس کی بات کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ایک بات دیکھیے، نصیحت کرنے والے کا صاحب کردار ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، اس کے اندر بھی کوئی عیب ہے۔ شاید وہ اپنی غلطیوں سے عبرت لے کر آپ کی نصیحت کر رہا ہو۔ اب آپ کہیں کہ تم خود برے ہو، تم مجھے کیا نصیحت کر رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے مرنے والا انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اسی لیے جتنے بھی باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ اپنی تمام غلطیوں کے تجربے کو پیش کرتے ہیں۔ اب وہاں اس کی غلطیوں کو پکڑ کر آپ اس کی سخت شخصیت کشی کریں، یہ غلط ہے۔ سوائے ائمہ کرام اور انبیاء کرام کے کوئی بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے پاکیزہ کردار بھی پیش کر سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شعراء کے شعر کو سنو، ان کے کیریکٹر کو مت دیکھو۔ اگر ویسا دیکھیں گے آپ کو ایک بھی شریف آدمی نظر نہیں آئے گا۔ جو حسین اور انقلاب لکھ رہا ہے وہ جو ہے تو اپنے شام میں شراب پیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو میں طلوع ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ شراب پی رہا ہے۔ غالب کے اگر اشعار پڑھتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو ولی مزاج آدمی، انتہائی درجہ اعلیٰ افکار کی باتیں کرنے والا، مگر نفس کے آتو اتنا مجبور کہ شراب کا عادی، قرضے لے لے کر شراب پی رہا ہے۔ اگر ہم اس کے کیریکٹر کو دیکھیں گے تو اس کا کوئی شعر ہم پر اثر کرے گا، لیکن شعر کیا ہے؟ جذبات کی عکاسی ہے، انسانی فطرت کی عکاسی ہے، اسی لیے وہ آپ کے جذبات کو پیش کرتا ہے۔ غالب کا ایک اور شعر ہے مولانا صاحب کی، در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اب دیکھیے، اب آپ ان کے شراب سے وضو کریں اور آدمی کہاں جائے پھر اس کے بعد۔ تو خیر وہ بھی اچھی بات ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ جو معرفت میری ہے وہ تمہاری معرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم صرف ایک سادہ مزاج مولوی ہو جس کو اپنے گھر سے مسجد کا راستہ پتہ ہے، تم کو گہری باتیں کیا معلوم، اللہ سے میرے تعلقات کیا معلوم۔ تو وہ ایک عرفانی بات کہنا چاہ رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر وہ چیز کہاں جھلکے گی؟ آپ کے کیریکٹر میں جھلکے گی، آپ کی گفتگو میں، آپ کے رہن سہن میں۔ ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی کیا واقعاً بے سمجھی کی باتیں کرے گا، بے سمجھی کے کام کرے گا؟ وہ کہیں نہ کہیں اس کے کردار سے جھلکے گا۔
اب جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنے بڑے الفاظ اس کی زبان سے نکلیں گے. مجھے بعض اوقات اندازہ ہوتا ہے. اب دیکھیے موت اور حیات، موت کو لے کر جب ہم موت کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جب موت سے بارے میں آپ سے پوچھوں میں موت کیسی چیز ہے تو آپ کے ادبیات کیسے ہوں گے؟ کون سے الفاظ میں آپ اس کی تعریف کریں گے؟ یقیناً آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے. جتنے برے الفاظ ہوں گے کسی چیز کی خرابی کو دکھانے کے لیے آپ وہ الفاظ اس کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ موت ہم کو فنا دکھتی ہے، نابودی دکھتی ہے، خاتمہ دکھتی ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے پیش کریں گے؟ ایک بری شکل میں پیش کریں گے. لیکن جس کا نفس بڑا ہوگا، جس کی فکر اونچی ہوگی، جس نے زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھا ہوگا، وہ موت کو کیسے پہچانوائے گا؟ امام حسین کیسے پہچانواتے ہیں کہ خط الموت مقت، کہ موت کا پٹا انسان کے گلے میں ایسا پڑا ہوا ہے جیسے کسی جوان عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے. اب دیکھیں موت کو ہار سے تعبیر کرنا، اور وہ بھی جوان گلے کا ہار، یہ کون بیان کرے گا؟ جو واقعاً موت کی حقیقت کو سمجھا ہوگا. تو شخصیت بھی بڑی ہونی چاہیے. یہ لوگ تو صرف دوسرے کے افکار کی عکاسی کرتے ہیں. اس کے بعد امام عالی مقام ایک اور حدیث میں عزیزو، بات کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، ثلاث خصال تجتلب بہن المحبہ، اور 3 خوبیاں ایسے ہیں جس سے ہم لوگوں کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. کون نہیں چاہتا ہے کہ محبوب خلائق ہو، کہ لوگ اسے پسند کریں، لوگ اس کے قریب ہو، نزدیک ہو. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اسے دھتکارا جائے، اسے نظر انداز کیا جائے، اسے ذلیل و خوار سمجھا جائے، اس کو کمتر سمجھا جائے. مگر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ 3 طریقے یہ ہیں. کہا کہ الانصاف فی المعاشرہ، جب ہم معاشرت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس میں انصاف برتی جائے، مطلب پڑوسی کا خیال رکھا جائے، زوجہ کا خیال رکھا جائے، بیٹے کے حقوق کا خیال رکھا جائے. سامنے والا شاید وہ رویہ آپ سے نہ رکھے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنا کیریکٹر دوسروں کی خرابی کی وجہ سے نہ بدلے. وہ گالی دے رہا ہے تو ہم یہ کہہ کر گالی نہیں دے سکتے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کی خاطر اپنے معیار سے گرا نہیں سکتے. گرانا نہیں چاہیے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید وہ اپنی زبان پہ نہ لائے مگر اس کا دل آپ کے آگے جھکا ہوا رہے گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے. تو ہم کو اپنا کیریکٹر کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. کسی اور کی بد رفتاری کی وجہ سے خود کو بد رفتار نہیں بننا ہے. یہ ایک بات. الانصاف فی المعاشرہ، اتنی معمولی سی بات کے لیے کیوں نہ ہو، جیسے پارکنگ کی جگہ ان سے مخصوص ہے، آپ نہیں یوز کر سکتے تو نہیں یوز کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ پڑوس میں شور نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان باتوں کا رعایت کرنا باضابطہ، اس کے لیے مستقل کتاب ہے، احکام اپارٹمنٹ میں رہنے کے احکام، آیت اللہ خامنہئی کی پوری ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں. تو الانصاف فی المعاشرہ یہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. جب چاہے گلی بند کر دیں گے، ہمارا اپنا ذاتی پروگرام ہے، مگر آنے والوں کو تکلیف. بکرے کاٹیں گے یا کھانا پکوائیں گے تو پوری گلی گندی کریں گے. دوسروں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کا کوئی ہم کو فکر نہیں ہے. کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے. یا اگر ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو پانی حد سے زیادہ استعمال کریں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچے. ان میں سے ہر چھوٹی بڑی بات عزیزو معنی رکھتی ہے. الانصاف فی المعاشرہ، معاشرت میں انصاف برتنا چاہیے. ایک متمدن قوم، ایک تربیت یافتہ قوم کا مطلب یہی ہے. اگر ہم کسی کے پڑوس میں رہ رہے ہیں تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ صاحب ہمارے پڑوسی تھے، ہم کو ان سے سکون تھا، تکلیف نہیں تھی. لوگ ہم سے پناہ نہ مانگے بلکہ ہماری آرزو کریں. اگر ہم کہیں تو ہم سے پلٹ کر کہیں کہ آپ یہ چھوڑ کر مت جائیے، میں بات کروں گا، کرایہ کم کرواؤں گا، کوئی اچھی جگہ آپ کے لیے ڈھونڈوں گا. اس طریقے سے رہ کر گزارنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز والمعاصات فی الشدۃ
والانتوا، اور کہہ رہے ہیں کہ سختیوں میں اور راحتیوں میں دوسروں کی دلجوئی کرنا۔ خوش گزرانی کے عالم میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، سختیوں میں منہ نہیں پھیرنا اور ان کی مدد کرنا، جیسا کہ ہم آپ لوگوں سے دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کسی کو خون کی ضرورت ہے، فوراً آپ نے میسج کر دیا، کسی کو گھر کی ضرورت ہے فوراً آپ نے راستہ نکال دیا، کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، کسی کے لیے جو تم نے معمولی پیسہ بھی ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہے، تو ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ مزاج بڑھائیے، یہ مزاج باقی رکھیے، یہ ضرورت ہے، یہی انسانیت ہے، ورنہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ والرجوع علی قلب سلیم، اور اللہ کے آگے تسلیم رہنے والا دل، جس کا دل ایک دم قلب سلیم ہوگا، یعنی وہ حق کو تسلیم کرنے کے لائق ہوگا، یقین مانیے جو حق کا طرفدار ہوگا لوگ اس کے طرفدار ہوں گے۔ ایک روزہ جنگ تھی کربلا کی، اور امام عالی مقام حق کے آگے تسلیم تھے، اور ایک دن کا عمل تھا، مگر 1400 سال کے عرصے پر بھاری ہے۔ اس ایک دن کو یاد کر رہے ہیں ہم، اس ایک لمحے کو فقط یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اور محبت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی اپنا پیسہ اور وقت کسی کے لیے خرچ نہیں کرتا، مگر آج ہم 1400 سال کے بعد بھی اپنی فکر امام کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اپنا قلم امام کے لیے، اپنا وقت امام کے لیے، اپنا پیسہ امام کے لیے۔ کیوں؟ ایسی شخصیت تھی امام کی۔ تو کردار سازی کا نام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے یہ اقوال تھے جو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا۔ عزیزو، سب سے کم عمر امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ہے، 25 سالہ دور امامت، اور 3 امام ایسے ہیں جس کی امامت پر لوگوں کو شک و شبہ تھا۔ ایک امام محمد تقی، دوسرے امام علی نقی، تیسرے امام مہدی آخر الزمان۔ ان لوگوں کو کم عمری میں امامت ملی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 9 سال کی عمر میں امامت ملی۔ تو 9 سال کی عمر میں جب امامت ملی تو لوگوں کو آپ کے بارے میں شک ہونے لگا، اور یہ شک لوگ دل میں پالنے لگے، شیعہ، خود شیعہ، اور جو شیعوں کے دشمن تھے ان کے ہاتھ میں تو بہانہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ امامت شیعوں کے نزدیک ایک موروثی منصب ہے، ایک وراثتی منصب ہے کہ باپ کی جگہ بیٹے کو ملے گی، اب وہ چاہے قابل ہو یا نہ ہو، باصلاحیت ہو یا نہ ہو، ورنہ اتنا سا بچہ بھلا کسی کی رہبری کیا کرے گا، یہ لوگوں کے ذہن میں تھا۔ اسی لیے جتنے بھی واقفی مذہب تھے جو امام کاظم سے کے بعد سے جدا ہو گئے تھے اور امام کاظم کو مہدی آخر الزمان مانتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اتنا کم عمر امام کیسے ہو سکتا ہے، یہ یقیناً معاذ اللہ جھوٹ ہے، یا تمہارا مذہب جھوٹ ہے، تمہارے پاس 12 امام کا کانسیپٹ نہیں ہے، تم نے کہا کہ 12 امام ہوتے ہیں اور یہ 12 امام ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت امام رضا، اور دوسری وجہ اس کی کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام تقریباً 47 سال کے ہو گئے، بلکہ 47 سال کے امام رضا، اس وقت تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں، آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، مگر آخر عمر میں عطا کیا۔ تو لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ دم بریدہ ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور جب نسل آگے نہیں چلے گی تو بھلا ایسا امام کیسے ہوگا، چونکہ رسول خدا نے تو کہا کہ 12 امام ہوں گے، اور یہاں ہے کہ 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو امام انہیں دلداری دیتے تھے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایسا فرزند عطا کرے گا جو بہت ہی متبرک اور بابرکت ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام محمد تقی ہیں جس کی عمر 25 سال کی تھی،
7 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں آپ یتیم ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 سال کی عمر میں آپ کو امام بنایا اور 17 سال آپ کا دور امامت تھا۔ اب یہ جو دور امامت تھا امام کے لیے بڑا سخت تھا۔ ایک طرف آپ کو اپنی کم سنی کی وجہ سے کوئی امام ماننے کو تیار نہیں تھا، شیعوں میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی تھی، اہل سنت کے جو بادشاہ جو علماء تھے وہ بھی اعتراض کرتے تھے، اور شیعوں میں جو دین سے منحرف ہو گئے تھے شیعت سے وہ بھی امام کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ اب ایسے پرآشوب ماحول میں امام کی کیا ذمہ داری تھی؟ دوسری طرف مامون نے جو امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اتنی ساری منافقت کے باوجود اور پردے داری کے باوجود اس کا یہ ظلم چھپا نہیں، اسی لیے وہ امام علی النقی علیہ امام محمد تقی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھے، ان کا خیال رکھے اور لوگوں کے سامنے اپنے تعلقات ان کے ساتھ بنائے رکھے۔ اسی لیے اس نے اپنی بیٹی ام فضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دی۔ اب یہاں پر امام کے لیے بڑا سخت ہو گیا، پہلے لوگ کم سنی کی وجہ سے میری امامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری طرف میں ہوں کہ بادشاہ کے محل میں اس کے آغوش میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ ایک ظالم حاکم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شادی کیوں کی مولانا صاحب انہوں نے؟ جی دیکھیے، یہ بات تو جو تم نے رسول خدا سے شروع ہوگی پھر جی ہاں، کہ انہوں نے پھر عائشہ اور حفصہ سے شادی کیوں کی۔ یہاں پر حاکم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کھلم کھلا مخالفت کی تو آپ کے جان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، جری آدمی کو چاہیے کہ بھیڑ جائے، خود جان قربان کر دے، اصولوں سے سودا نہ کرے، مگر یہ بات اس جگہ صحیح ہے کہ آپ کی جان کی قیمت، آپ کی جان دینے کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ آپ نے جان دے دی، پتہ چلا کہ جو تم نے وہ قتل کر کے بھی بری الذمہ رہا، کہا کہ میں نے تو ان کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، تو میں بھلا ان کو قتل کیسے کروں گا؟ میں تو ان کو اپنے نزدیک رکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں کیسے قتل کروں گا؟ تو امام قتل بھی ہو جاتے اور اس کے بعد اس قتل کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلتا۔ تو امام نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، پھر آپ دیکھ چکے تھے کہ کس چالاکی کے ساتھ مامون نے امام رضا کو گھیرے میں لیا اور لے کر جیسب نے ان کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، خود شیعوں کے نزدیک، کہ امام نے ظالم سے ہاتھ ملا لیا۔ اگر امام کی وہ تدبیر نہ ہوتی اور وہ سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہوتی جو آپ نے دکھائی اور یہ کہا کہ میں کسی کام میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تو امام بچ نہیں پاتے تھے۔ اس وجہ سے امام، اچھا ادھر سے یہ سوال بھی آتا ہے ذہن میں کہ جب آپ کو حکومت وقت کا سہارا ملے اور وہ اپنی بیٹی کی بھی دینے کے لیے تیار ہو، تو کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا، یہ کہہ کر کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مجھ سے مخالف ہوں گے، مگر اتنا تو مجھ پر لطف کیا، کوئی قید میں تو نہیں ڈالا، کوئی قتل تو نہیں کیا، اتنا تو میرے لیے آسانی کر دی کہ محل کا عیش و آرام موجود ہے اور اس کی بیٹی میرے پاس ہے اور لوگوں کے درمیان میری ایک ہوا بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہی چیز امام کو کھٹک رہی تھی، آپ محل کی زندگی کو اپنے لیے قید خانہ محسوس کر رہے تھے، اسی لیے اس سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ سنخیت ہی نہیں تھی، نہ بیٹی سے افکار مل رہے تھے، نہ باپ سے افکار مل رہے تھے، اسی لیے آپ نے حج کے بہانے مکے کا رخ کیا اور وہاں سے جو مدینہ گئے تو مدینے میں ہی رہے، پھر آپ کو دوبارہ مجبوراً بلایا گیا اور بغداد میں شہید کیا گیا۔ تو عزیزو، یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ امام بہت ہی پرآشوب ماحول میں تھے، کم سنی کا دور تھا، شبہات کا حملہ تھا چاروں طرف سے کہ آپ امام وقت نہیں ہو سکتے۔ تو اب امام کی ذمہ داری اب کیا تھی؟ سب سے پہلے اپنی خود کی امامت کو ثابت کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شیعت کی باغ ڈور کو بھی سنبھالیں
اور بادشاہ کی سازشوں سے بھی محفوظ ہوں اور اہل سنت کی ہدایت بھی کریں۔ اب ہدایت کرنے کے لیے نکلے تو کیسے نکلے؟ اب مامون کی بھی یہی فکر تھی، یہ تو کم سن ہے، ہم ان کے باپ کو عالم نہیں مانتے تھے تو بھلا انہیں کیا عالم مانیں گے، تو ان کے بھی مناظرے رکھوائے جائیں۔ اور مناظرے رکھوا کر اتنا کم سن بچہ کیا مقابلہ کرے گا بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کا؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سوال میں، کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جائے گا، اور جب وہ پھنس جائے گا تو خود بخود ان کی ہوا شیعوں کے سامنے اتر جائے گی اور میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے بنی عباس کی، ہونے لگے گی اور ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ اب ایسے دور میں امام نے سوچئے کس طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کی۔ پہلے تو آپ کو آزادانہ طور پر دوسرے اقوام سے ملاقات کا موقع نہیں مل رہا تھا، یہیں پر موقع ملا اور بادشاہ نے محفل سجائی تو وہاں پر آپ نے مناظرات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے اور کرامات کے ذریعے اپنی امامت کو ثابت کیا۔ سب سے پہلے میں مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آج کا مناظرہ سن کے آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر وقت ہو جائے گا تو میں اسی پہ بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن اقسم، اور یحییٰ بن اقسم نے امام عالی مقام سے مناظرہ کیا۔ اس کو مامون نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جیت ہو اور امام کی ہار، تو کچھ ایسے سوال تیار کر کے آؤ کہ جس کا امام جواب نہ دے سکے۔ تو اور اس نے بھی ایسا کام کیا کہ امام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اور وہ کیا ہے عزیزو، خود ہم شیعوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے، جب کبھی بھی اگر خلفاء کا ذکر آ جائے تو ہماری بھی رگ حمیت پھڑک جاتی ہے، جبکہ ہم تو صرف امام کے نام لیوا ہیں۔ امام عالی مقام تو ان کے درد سے جوجھ رہے تھے، خلفاء کے ظلم سے پریشان تھے اور آج تک اس کو برداشت کر رہے تھے۔ جب ان کی تعریف امام کے سامنے کی جائے گی تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ اب یہاں امام آپے سے باہر ہو کر جذبات میں آ کر ویسے ہی تبرہ کریں گے جیسے ہم کریں گے، مرگ بر، لعنت بر، فلاں، یا پھر کیسا آپ سامنا کریں گے؟ اور یہ بھی ایک روش ہے جو امام سے سیکھنے کی ہے۔ امام عالی مقام نے دیکھیے تقیہ کا سہارا لیتے ہوئے کچھ اس روش سے بات کی کہ یحییٰ بن اقسم کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا، اور وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، کتاب الاحتجاج میں، جی یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 18 سال کی عمر میں، امام کی عمر 18 سال کی تھی، مامون کے دربار میں 9 سال کی عمر میں امامت ملی، مگر جب آپ جی ہاں، تو جب آپ مامون کے گھر میں تھے اس وقت یہ دربار میں یہ پروگرام ہوا، اور وہاں پر جب نے یہ مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ یقیناً آپ کو خوش کرنے والا ہے، کن لوگوں کی باتیں یہاں ہونے والی اور امام نے کیسے وہ کام انجام دیا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے، 2 منٹ، محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیے، محمد وآل تقریباً میں نے کل رات 28 صفحے لکھے ہیں A4 سائز کے، اور وہ بھی 28، اور وہ بھی کتنے 9 کے فونٹ میں، تو سوچئے کتنا میٹر ہے۔ تو مگر اس میں سے میں آپ کو صرف کچھ سنا پا رہا ہوں، یہ کافی آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے میری معلومات میں یہاں پر کافی اضافہ ہوا۔ جی یہ مناظرہ یہ ہے عزیزو۔ مامون نے ایک محفل میں یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ آپ امام تقی علیہ السلام سے کوئی سوال کیجیے، تو یحییٰ نے عرض کیا، اے فرزند رسول، روایتوں میں سے ایک روایت میں نے یہ سنی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے محمد، خداوند عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے
جبرائیل امین آئے پیغمبر خدا کے پاس اور آ کر کہا کہ اے رسول، اے محمد، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب سلام بھیجنے کے بعد کیا کہا دیکھیے، اور فرمایا کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا وہ ہم سے خوش ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ابو بکر ہم سے خوش ہیں، اس لیے کہ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. کیا وقت آ گیا اللہ پر. ٹھیک ہے، تو یحییٰ نے کہا کہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے بنی امیہ کے زمانے میں جو روایتیں گڑھی گئیں اس کا اثر بنی عباس کے زمانے میں ان کے سنی علماء کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے. ایسی حدیثوں کو پڑھ کر یہ لوگ عالم کہلا رہے ہیں اور ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اسے پیش کر رہے ہیں، سینہ بہ سینہ اپنے نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. اب ان کو جعلی حدیث ٹھہرانے کے لیے کون ہے، کس کی ہمت ہے اس حکومت کے دور پہ آ کر اس کے اوپر انگلی رکھے اور کہے کہ یہ غلط ہے، جبکہ سب کے سب ماننے والے ابو بکر کے ہیں، بادشاہ بھی ان کا طرفدار ہے. تو ایسے وقت میں کون ہے؟ یہاں امام کا یہ کردار آپ کو نظر آئے گا کہ امام نے جعلی حدیثوں کو واضح کیا اور بتایا کہ یہ غلط ہے. اور کیسے کہا دیکھیں آپ نے، کوئی جذباتی جملہ نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، لعنت ہو اس کے اوپر، ایسی کوئی بات امام نے نہیں کہی. کس راستے سے آئے، کتنا پیارا مناظرہ کیا. امام نے فرمایا ابو بکر کی فضیلتیں اپنی جگہ، میں بھی اسے مانتا ہوں، اسے تقیہ کہتے ہیں کیونکہ سامنے والا سنی ہے، بادشاہ سنی کا طرفدار ہے. آپ یہاں پر کہا کہ میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں تو یہ مناظرہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مناظرے کا اصول یہ ہے کہ سامنے والا جس شخص کو محترم سمجھتا ہے آپ کو اس کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنی ہے، یا اور بات کرتے ہوئے ایسا کوئی شبہ ان کے ذہن میں ڈالے کہ جس کا وہ احترام کر رہا ہے یا جس عقیدے کو مان رہا ہے وہ عقیدے کی بنیاد گر جائے. جب وہ مشکوک ہو جائے تو پھر آپ حملہ کریے. آپ پہلی صورت میں حملہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ مناظرے کے اصول میں سے ہے. امام نے کہا کہ میں بھی ان کی فضیلتوں کو مانتا ہوں، لیکن آپ جس روایت کی بات کر رہے ہیں آپ ذرا اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے، اس حدیث کو ماننے سے پہلے، حدیث غدیر کے موقع پر رسول خدا نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے اوپر غور کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لقد کثرت الکذابۃ علیہ، کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث بھی میں نے سنی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اسے ہم کیسے پرکھیں گے؟ تو کہا کہ قرآن مجید اور سنت رسول کو کسوٹی بناؤ، قرآن کے اوپر اس حدیث کو رکھ کے دیکھو، اور اگر یہ قرآن سے مطابق ہے تو اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو مانو، نہیں ہے تو اسے ترک کر دو. اب بتائیے ابو بکر والی حدیث کو قرآن سے کیسے پرکھا جائے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. امام نے کوئی اور روایت پیش نہیں کی کہ وہ منکر ہو جائیں گے. امام علی کی بات کہیں گے تو کہیں گے کہ نہیں یہ تو آپ لوگ کی آپس کی دشمنی ہے، شاید یہ حدیث گڑھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو کیسے امام جواب دیں؟ امام نے کہا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نفس کن باتوں کا وسوسہ کرتا ہے اور کن باتوں کی فکر کرتا ہے، اور ہم شہرگ گردن سے قریب ہیں. تو امام نے فرمایا جو پروردگار آپ سے شہرگ گردن سے قریب ہے اور آپ کے ذہن میں جو خیال خطور کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کتنے پیارے انداز سے امام نے، کیا امام وہ نہیں جانتا ہے کہ
کہ ابو بکر راضی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بات عقلاً محال ہے کہ امام کو رسول خدا اللہ کو اتنا علم نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. مگر سامنے والا بھی ڈھیٹ تھا. ٹھیک ہے جی جی ہاں کہ اس جذباتی ہوتے ہیں لوگ. اس نے اب یہیں پہ ہار مار لینی چاہیے، مگر اپنے مکتب کی اور بے عزتی کرانا اس کو مقصود تھا. جی ہاں. تو پھر یحییٰ نے کہا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر اور عمر زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پہ جبرائیل و میکائیل. یہ دیکھیں لا حول ولا قوت، اس ممبر سے ان کے یہ فضائل سنا رہا ہوں میں. جی جی. تو امام نے فرمایا اس حدیث پر بھی جناب دقت سے کام لیجئے. اللہ کے کچھ مقرب فرشتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو جو ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑتے اور کبھی گناہ نہیں کرتے. اور آپ جو دو بزرگواروں کا نام لے رہے ہیں یہ تو پیدائشی مشرک تھے. امام نے کہا یہ تو پیدائشی مشرک تھے اور انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ شرک میں گزارا. شرک میں گزارا. اچھا یہ نہیں کہا کہ رسول خدا کے بعد خود رسول خدا کی زندگی میں کتنی نافرمانیاں کی، کتنی شریعت میں اضافہ کیا. اگر یہ بیان کرے تو جھگڑا ہو جائے. اسی لیے آپ نے فرشتے تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے. یہ لوگ تو گناہ کر چکے ہیں، شراب بھی پیتے تھے اور شرک بھی کیا ہے. تو پھر یہ فرشتوں کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میکائیل کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبرائیل کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. پھر یحییٰ نے کہا روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اصل میں اس حدیث کے بدلے حدیث بنائی. امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، یہ بوڑھ. تو عقل گڑھنے والے، حدیث گڑھنے والے کے پاس عقل بھی نہیں تھی، کیونکہ جھوٹے کے پاس عقل نہیں ہوتی. دروغ گو حافظ ندارت، جھوٹا آدمی کا حافظہ زائل ہو جاتا ہے. آج ایک بات کہتا ہے، کل دوسری بات، کل تیسری بات، اور اپنی باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے کہ میں نے کب کون سا جھوٹ کہا تھا. تو جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر ایک اور امام نے اس نے کہا کہ عمر اہل بہشت کا چراغ ہیں. ایک حدیث یہ ہے. تو یحییٰ نے کہا اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب امام کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، مگر امام عالی مقام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ کے مقرب فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، حضرت آدم ہوں گے، حضرت خاتم ہوں گے. اور جب کیسے ممکن ہے کہ ان کے نور سے جنت روشن نہ ہو اور جنت کو عمر کے نور کی ضرورت پڑے؟ کہ بھئی رسول خدا تو افضل الانبیاء ہے، عمر سے تو بہتر ہی ہے، نورانی شخصیت ہے. تو ان کے نور سے جنت منور نہیں ہے اور عمر کی وجہ سے جنت منور ہے. پھر یحییٰ نے کہا پیغمبر سے نقل ہے کہ اگر میں نبوت کے لیے مبعوث نہ ہوتا تو عمر میری جگہ پیغمبر ہوتے. لا حول ولا قوت. یعنی حد پار کر رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ نبی بنا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ اگر نہ ہوتے، عمر اگر رسول خدا اگر نہ ہوتے تو عمر نبی ہوتے. تو امام نے فرمایا اس سے قرآن اس سے کہیں زیادہ سچا ہے. قرآن میں ارشاد ہے اذ اخذنا من النبیین میثاقہم ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اس کے بعد پوری آیت ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے. کہاں پر عہد و پیمان لیا؟ عالم الست میں. عالم الست میں. لیکن جب ہم عمر کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں شرک میں ہی گرفتار تھے، آخر عمر میں مسلمان ہوئے. تو پھر یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ نبی تو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے. یحییٰ نے پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر سوال کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر عذاب نازل ہو عمر کے علاوہ کسی کو اس سے نجات نہیں ملے گی.
اللہ سب عذاب میں گرفتار ہو جائے گی سوائے عمر کے۔ تو پھر امام نے قرآن ہی سے حدیث دلیل دی اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ رسول خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کے بارے میں فرمایا جس قوم کے درمیان آپ ہوں گے اس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا، اور ان لوگوں پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب عذاب سے بچانے کے لیے رسول خدا کا وجود اور استغفار موجود ہے تو پھر یہ دو رکاوٹیں جب کافی ہیں، عمر کے ہونے اور نہیں ہونے سے کیا فرق کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خود عذاب میں گرفتار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پیغمبر کا وجود اور توبہ و استغفار یہی چیز انسان کو بچائے گی۔ ابھی یہی کیا کرم ہے کہ سرور کائنات کی وجہ سے پہلے جب آدمی گناہ کرتا تھا تو مختلف جانوروں میں مسخ ہو جاتا تھا اور فوراً ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا تھا ان کی قوموں پر، جیسے جناب نوح کی قوم پر عذاب آیا، جناب صالح کی قوم پر عذاب آیا، کسی کو ہوا سے اللہ نے سوکھی لکڑیوں میں بدل دیا، کسی کو پانی میں ڈبا دیا، کسی کو آگ سے جلا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، مگر سرور کائنات کے صدقے میں ان کی امت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا، ان کی شکلیں نہیں بگاڑی۔ یہ رحمت ہے، اور عبادتوں کی بھی مقدار کو کم کیا، اور کئی برکتیں ہیں رحمت للعالمین کے صدقے میں۔ پھر اس کے علاوہ اب سرور کائنات ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا دنیا میں توبہ اور آخرت میں رسول خدا کی شفاعت ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہترین سہارا ہے، تو ہمیں توبہ کرنے کا موقع ہے۔ فقط ایک خوبی ہے، عجیب بات ہے توبے کے حوالے سے، کہ شہرگے گردن کے کٹنے تک اور آخری سانس اکھڑنے تک انسان کو توبے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اتنا بڑا کرم پروردگار عالم نے دیا، فقط یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ آخری سانس کب اکھڑے گی، اسی لیے ہر لمحہ توبے کے لیے آخری لمحہ ہے، ہر لحظہ توبے کے لیے آخری لحظہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے امام عالی مقام نے کس طریقے سے اور اس پرعش و ماحول میں اس کے ذریعے آپ نے اپنی امامت کی حقانیت کو بھی سمجھایا۔ ایک 18 سال کا نوجوان ایک بڑے عالم دین کے ساتھ مباحثہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے اور اپنے حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس طریقے سے امام نے پھر اس کے بعد کئی مرتبہ اپنے کرامات دکھائے اور اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا، اور ان باتوں کے ذریعے اپنی امامت کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ آخر میں ان کی زوجہ ویسے ہی بے وفا نکلی جیسے جعدہ بنت اشعث امام حسن کی زوجہ، جیسے نوح کی بیوی، جیسے انہی کی طرح ایک بے وفا عورت نے امام عالی مقام کو زہر دے دیا۔ لیکن امام کو دوسری زوجہ سے، جن کا نام 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں نصیب ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی، اور ان میں سے ایک خاتون کا نام ہے حکیمہ، جس کا ذکر امام زمانہ کے حالات میں آئے گا کہ انہی کے آغوش میں امام زمانہ کی پرورش ہوئی، اور یہی نواب اربعہ کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی النقی علیہ السلام کی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے میں ایک تو خود امام علی النقی، دوسرے حضرت موسیٰ مبرخہ۔ حضرت موسیٰ مبرخہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی رضوی سادات آج دنیا میں آباد ہیں ان کی نسل آپ سے ہی چلی، اسی لیے ان کو رضوی بھی کہتے ہیں، جوادی بھی کہتے ہیں، تخوی بھی کہتے ہیں، برقعی بھی کہتے ہیں۔ اور برقعی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے کہ ایران میں خود خوبصورت لوگ رہتے ہیں۔ ایران میں جب آپ کسی بازار سے نکلتے تھے خم میں تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے، یہ روز کا معمول تھا۔ تو امام نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی، اور نقاب کو برقع کہا جاتا ہے۔
تو اسی لیے آپ کو برقعی کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی سادات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو برقعی کہتے ہیں۔ چہل اختران ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی قبر موجود ہے، جو کوئی وہاں جائے گا آپ کی زیارت کرے گا، یقیناً بہت آپ کی زیارت کا ثواب ہے۔ عزیزو، آج میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے اگرچہ کہ بہت مختصر آپ کے کوئی حالات، قصے، کہانیاں آپ کی زندگی کے نہیں سنا سکا، مگر اتنا واضح کیا کہ امام ظالم حاکم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اپنی شائستگی امامت کا اعلان کرتے تھے اور اپنے دور کے حالات کے حساب سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو امام نے مناظروں کے ذریعے اپنے دور کے حالات کا مقابلہ کیا، ظالم وقت کا ساتھ نہیں، ظالم حاکم کا ساتھ نہیں دیا، اور اس طریقے سے آپ نے دین کی حفاظت کی۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ علی النقی علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بس یہ تو ایک جرقہ اور ایک جو تو اپنے چنگاری ہے جو آپ کے ذہنوں میں جگا رہا ہوں، امید ہے تفصیلی حالات آپ خود مطالعہ فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستِ دعا ہوں، اے پروردگار ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام فرما، جو مریض بے حق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو وطن سے دور ہیں انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، جو تہمتوں کے شکار ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی شیعہ یعنی حیدر کرار ہے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، علماء کرام مراض اعظام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، جب ہم اس دنیا سے اٹھے تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے۔